ویلکم بیک ناظرین محسن خان صاحب کہہ رہے تھے کہ شاہد آفریدی نے جو ہیرا ان کے پاس رکھا تھا اس کو نہیں بھیجا باہر، غلط وقت پر استعمال کیا، غلط پلیئرز کو، گیم پلان نہیں تھا جس کی وجہ سے ہارے ہم. نسیم آئی جسٹ وانٹ ٹو ڈیفر وتھ محسن نے ابھی اپنے کمنٹ میں کہا کہ یہ اسکول بوائز نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں دے آر بیبیز، دے آر اے بنچ آف ٹیلنٹڈ ینگ لیڈز بٹ دے ہیو گاٹ نو ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ. پرابلم یہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو پریشر ٹیکٹکس، جو میں پریشر کی بات کر رہا ہوں کہ دیز بوائز ور ناٹ ٹرینڈ ٹو ٹیک پریشر. پاکستان کرکٹ بورڈ میں دیر از این ایجوکیشن ڈائریکٹر، اس کا نام ہے مسٹر وسیم باری. یہ اس کا کام ہے کہ یہ بچوں کو کلاس روم میں بٹھا کے سمجھائے کہ یہ آپ ورلڈ کپ کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا میچ کسی اچھی ٹیم سے ہو سکتا ہے. پریشر دیکھیں، عمران خان واز اے گریٹ کرکٹر، یہ سرفراز بیٹھے ہوئے. پریشر ٹیکٹکس یو ہیو ٹو میک دا بوائز انڈرسٹینڈ کہ پریشر نہیں لینا. یہاں پہ انہوں نے پریشر لیا ہے. دوسری بات، آسٹریلیا کے اگینسٹ تو کھیلے ہیں نا، آسٹریلیا بھی بڑی زبردست ٹیم تھی. وی کین پلے اینی ٹیم بٹ وین یو آر پلئنگ وتھ انڈیا اٹس اے ڈفرنٹ بال گیم، ٹوٹلی ڈفرنٹ بال گیم، انڈیا کے لیے بھی اور پاکستان کے لیے بھی. دوسری بات میں یہ کہوں گا، موسم کو یہ پتا ہے کہ پاکستان ہیز آلویز بین ویری ویری پور ان فیلڈنگ اینڈ ان ڈراپنگ کیچز. ویری گڈ ان ڈراپنگ کیچز. ٹھیک ہے، مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ آپ کا ویک ایریا ہے، پھر آپ کے پاس بیٹنگ کوچ نہیں ہے، یہ نئے نئے بچے ہیں، یو نیڈ ٹو ٹرین. نئے نئے بچے کے دیکھیں بیبی، نئے نیو لاٹ ہے نا. ابھی دیکھیں تین جو آپ کے جیسے نہیں، مطلب دو پلیئر نئے ہیں، باقی تو 4 سال سے کھیل رہے ہیں. دیکھیں تین سو میچ کھیلے ہوئے ہیں. نہیں، دا پوائنٹ از that you need a batting coach. You have no batting coach. میں نے ایک پروگرام میں کہا تھا، let me complete، کہ کرکٹ بورڈ نے یہ کیوں نہیں سوچا کہ بھئی ہم یہ ہمارے ویک ایریاز ہیں. نمبر 1. نمبر 2، you've got جاوید میاں-داد. میں نے یہ کل بھی ذکر کیا تھا. جاوید میاں-داد کرکٹ بورڈ کا ڈائریکٹر جنرل ہے. He's a top player. میں بڑا اس کا فین ہوں. I repeat again, I am a great fan of his. اس کی یوٹیلیٹی کیوں نہیں ہوئی؟ یعنی اگر وہ 3 مہینے لگا دیتا ورلڈ کپ سے پہلے یہ ان کو اپنے ٹپس دینے کے لیے، کیوں نہیں کیا؟ وسیم باری کرکٹ بورڈ کا ڈائریکٹر ہے، وہ اگر وہ کامران اکمل جو ایوریج 2-3 کیچز ہر میچ میں ڈراپ کرتا ہے، اس کو ٹرین کیوں نہیں کیا؟ کراچی میں معین خان ہے، وہ راشد لطیف ہے، ان لوگوں سے ایڈوائس کیوں نہیں لی؟ یہ بات نہیں ہے. آئی تھنک دیر از سم تھنگ گراسلی رانگ ایٹ دا مینجمنٹ آف دا پاکستان کرکٹ بورڈ. محسن آپ اس کا جواب دیں، پھر سرفراز صاحب کے پاس میں جاؤں گی، کیونکہ بڑی پوائنٹڈلی وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی اپنی بڑی اس میں غلطیاں ہیں. دیکھیے، پہلی بات تو میں آپ سے کہوں، ٹھیک ہے بیگ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، ایک بات میں بڑی کلیئر آپ کو بتا دوں. پہلی بات یہ اسکول بوائز اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اس میں صرف 1 یا 2 لڑکے ہیں جو نئے ہیں، ادروائز یہ 8-8 10-10 سال سے یہ لڑکے کھیل رہے ہیں. ان اینڈ آؤٹ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ اگر 8-10 سال کا ایکسپیرینس آپ ساتھ لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا چلیے بیٹنگ کوچ پہ آ جائیں. بیٹنگ کوچ بیٹنگ کوچ کی پہلی بات میں آپ کو بتا دوں، بیٹنگ کوچ کی ابھی بات کر رہے ہیں، بیگ صاحب بات کر رہے ہیں، کوئی بھی بات کرتا ہے، یہ اس وقت بات کیوں نہیں اٹھائی گئی جس وقت پاکستان میچ جیت رہا تھا. اور دوسری بات میں آپ کو بتا دوں کہ دیکھیے، میں بالکل ایگری کرتا ہوں بیگ صاحب سے، اور جو بھی یہ کہتا ہے کہ بیٹنگ کوچ ہونا چاہیے، بالکل ہوتا ہے ٹیم کے ساتھ، وہ کرکٹ بورڈ کا ڈیسیژن ہے. میرا ڈپارٹمنٹ ہے سلیکشن، میں کرکٹ بورڈ کے سارے چیزوں کو مینیج نہیں کرتا. لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، جب یہی ٹیم ساؤتھ افریقہ اور نیوزی لینڈ میں کامیاب ہو کے آئی تھی تو اس سے پہلے جاوید میاں-داد نے پورا 15 دن اس کو دیے گئے تھے. تو کوچنگ ہوئی ہے ان کی. اچھا جی سرفراز صاحب آپ لیجیے میری بات، آپ پوری ٹیم کے جاوید کو باقاعدہ 15 دن دیے گئے ہیں ٹیم کے ساتھ کہ ان کو تو کرو، جس کو جاوید نے بڑی اچھی طرح وہ کیا. وسیم باری کو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، وہ کرتے ہوئے دیکھے. لیکن اٹ ڈیپینڈز آن دا ڈے. آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ آپ ایک کلاس میں 42 لڑکے ہیں اور ایک ٹیچر ہر لڑکے کو وہی چیز پڑھا رہا ہوتا ہے، اس میں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ 3 لڑکے کیوں آتے ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ بورڈ نے کیا جو کرنے کی ضرورت تھی. سرفراز صاحب دیر از سم ویٹ ان واٹ ہی سینگ، کیونکہ آخر یہ ٹیم پرفارم تو کرتی رہی ہے. یہ اس دن کی بات ہے، اس دن پر اگر آپ آئیں تو وہاں جا کے جب ہم دیکھتے ہیں تو بیٹنگ جو آپ کی ہے وہ بڑی کمزور نظر آتی ہے، جو ڈیسیژن میکنگ ہے کیپٹن کی وہ اس سے بھی بری نظر آتی ہے. دیکھیں محسن کو میں 1-2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں، کوئی ہم آپس میں امتحان لینے نہیں آئے.
میں نے سلیکشن سے پہلے نیوزی لینڈ کی ایون سلیکشن سے پہلے محسن کو واضح کیا تھا ایک پروگرام میں کہ اظہر علی از دی مین، نمبر 3 بیٹسمین آپ کا یہ ہے، اس کو لے کے جائیں. 50 اوور کا میچ ہے. یونس خان کی اس وقت 12 میچز میں 12 کی ایوریج تھی. تو اس کو دیکھیں کس طرح زیادتی کی گئی ٹیم کے دوسرے لوگوں کے ساتھ. T20 میں آپ یونس خان کو سلیکٹ کر رہے ہیں، T20 میں آپ مصباح کو سلیکٹ کر رہے ہیں. کوئی ہوش کریں یار، شرم کرو. یو نیڈ فریش لیگس. اور ورلڈ کپ میں جو تیز بھاگنے والے ہیں نوجوانوں کی ضرورت ہے. اب آپ دیکھیں اس نے جا کے نمبر 3 پہ سلیکٹ ہوا، نمبر 4 پہ اپنا نمبر کر لیا، اور 4 نمبر پہ عمر اکمل جو اوپر آتا تھا پرفارم کر رہا تھا اس کو نیچے 6 پہ دھکیل دیا. تو یہ اسٹریٹجی ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. اور اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ مصباح جو ہے ان کو پہلے پتہ ہے کہ ہی ہیز ڈن پریویسلی سیلفشنس، اور اس میں اوول کے میدان میں محسن خان کو پتہ ہے کہ اس کی اور یونس خان کیپٹن تھا. T20 میں لڑائی ہو گئی گراؤنڈ کے اندر، کئی آپ بڑا سلو کھیل رہے ہیں، اپنے لیے کھیل رہے ہیں، ہٹ آؤٹ کریں. تو یہ ساری چیزیں تو ان کے سامنے موجود ہیں مصباح کی. دوسرا میں یہ کہوں گا کہ سلیکشن میں جو انہوں نے اولڈ پلیئر رکھے ہوئے ہیں یہ اٹ واز اے ویسٹ آف ٹائم. اس سے پہلے اگر آپ آ جائیں، یہ کہتے ہیں کہ ہماری ٹیم ایسے تھی، کچھ کہہ رہا ہے کہ وہاں افریدی نے ہینڈل کی ٹیم. تو آپ کی جب UAE میں ساؤتھ افریقہ سے میچ ہوا ہے آپ 3-2 جیتے ہیں، اور آلموسٹ 3-2 ایک میچ جوئے کی نظر ہوا جو ذوالقرنین حیدر نے کہا، تو وہ آپ ہارے. ورنہ تو جوئے میں بھی آئیں گے بعد میں، اس کے بعد نیوزی لینڈ سے آپ جیتے آ رہے ہیں. تو میں یہ حیران ہوں کہ یہ آ کے ٹیم ابھی بنی ہے، یہ ہوا ہے، اس طرح کی باتیں. اور نہیں، وہ تو خود آفریدی نے کہا نا کہ 10 مہینے پہلے مجھے یہ لڑکے ملے ہیں تو جو میں نے کیا وہ اچھا کر دیے. لیکن جو بیٹنگ کی بات ہے وہ تو میرا خیال ہے صحیح ہے. بیٹنگ میں تو کوئی ڈیپتھ ہمیں تھرو آؤٹ دس ٹورنامنٹ نہیں نظر آئی. نہیں، رضا کی کیا ضرورت تھی؟ میرا خیال ہے تھوڑا سا ہم انفیئر ہو رہے ہیں ہلکی سی. وہ اس کو یہ جو ہوا ہے اس والی بات، یہ سیمی فائنل ہے، یہ ڈفرنٹ سٹوری، اس کو ڈفرنٹ آپ اسے ٹریٹ کریں. پاکستان ٹیم کی اوور آل جو پرفارمنس رہی، آسٹریلیا کو ہرانا یہ کوئی مذاق نہیں تھا، بچوں کی بات نہیں تھی. اس کے لیے آپ یہ دیکھیں ہوں گی تو آپ نے آسٹریلیا کو باہر کر دیا، وہاں سے نکال دیا ان کو، کوئی ایسا کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں تھی. آپ کا سری لنکن جیسی ایک پاورفل ٹیم کو ہرانا، ان کے ہوم گراؤنڈ پہ ہرانا. تو پاکستانی ٹیمز کے بہت سارے اس میں پلس بھی ہیں، ان کے ایڈوانٹیجز بھی ہیں. یہ موہالی میں جو کچھ ہوا یہ ٹوٹلی آپ کے لیے میرے لیے انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. لہٰذا آپ پاکستانی ٹیم کو بالکل بھی بلیم نہیں کر سکتے کہ ورلڈ کپ نے انہوں نے پرفارم نہیں کیا. اور اس میں محسن خان کا کوئی قصور نہیں. اگر گیم پلان وہاں پہ اگر یہ پراپرلی یہ ان کا وقار کا کام تھا. انتخاب عالم صاحب کو دیکھیں، اب 92 کے ورلڈ کپ میں یہ اس وقت مینیجر تھے جو پاکستانی ٹیم جیتی تھی. اب انتخاب ان میں سے سب سے زیادہ ایکسپیرینس آدمی، وقار سے زیادہ کون ایکسپیرینس ہو سکتا ہے؟ یہ وقار کی اور میرے انتخاب کو چاہیے تھا کہ وہ افریدی کو گائیڈ کرتے، اگر وہ پراپر اسے ڈیسیژن میکنگ نہیں ہو رہی تھی. بلیم اگر آپ یہ دیکھیں 3 آپ کا لیتھل کمبینیشن کون بہتر، جو آپ کا 92 کو ورلڈ کپ میں وہ جیت میں شامل انتخاب تھا، اس میں آپ کے عاقب جاوید صاحب تو وقار صاحب میرے خیال نہیں تھے، لیکن وقار از دا موسٹ سینئر پلیئر. اب یہ 3 پلیئر بیٹھے، اس کے بعد آپ یہ محسن خان سے، مجھ سے، سرفراز یا کسی اور سے توقع رکھیں پاکستان سے جو ان کو فون پہ گائیڈ کریں. میرا خیال یہ انفیئر تھا، اور یہ انفیئر انہی کے پارٹ پہ ہے جو ٹیم مینجمنٹ تھی. فرام دا ڈریسنگ روم کوئی فرام دا پیویلین کچھ میسج نہیں بھیج سکتے تھے؟ کیونکہ اگر آخر میں بات گیم پلان کی تھی. جی ہاں، دیکھیے نسیم، میسیجز بھیجنے کے ہزاروں طریقے ہوتے ہیں، اور اس کا ایک طریقہ آپ تو بڑے سمپل طریقے بتا رہے ہیں، ہزاروں طریقے ہوتے ہیں. میں حیران اس بات پہ ہو رہا ہوں کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ شاید رؤوف کلاسر صاحب نے تو بڑی ٹاپ کلاس کرکٹ کھیلی ہوئی ہے، کیونکہ وہ سب آپ کی باتوں سے ایگری کر رہے ہیں. میں اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میری باتوں سے ایگری کر رہے ہیں، یہ ان باتوں سے ایگری کر رہے ہیں جو فیکٹس ہیں. یہ ٹیم جس وقت یہاں سے جا رہی تھی تو میں نے دیکھا تھا کہ نسیم آپ یقین کیجئے کہ کرکٹ ایکسپرٹس آپ کے سارے دوسرے سارے کچھ یہ کہہ رہے تھے اس سے بہترین ٹیم کمبینیشن بن نہیں سکتا اتنی مصیبتوں کے باوجود. بالکل ایک ایکسپیکٹیشن، دیکھیں بیگ صاحب، ایکسپیکٹیشن اس ٹیم سے وہ نہیں تھی جو کہ اس نے ایک لیول پہ ڈیلیور کیا، اور جیسے ڈیلیور کرتی گئی ایکسپیکٹیشنز بڑھتی گئیں. یہ تو بات ماننی پڑے گی کہ جیسے جب عمر گل کو اتنی مار پٹ رہی تھی پھر بھی یہ شاید افریدی نے ان کو کھلایا. اس کے بعد ہم نے جب دیکھا پاور پلے پہ ہر ایک کہہ رہا تھا پاور پلے پہلے لینا چاہیے. تو یہ کچھ بڑی کروشل غلط ڈیسیجنز تھیں. وہ کس طرح سے یہ پہلے ٹرین کر کے بھیجا جاتا؟ ڈنٹ افریدی نو؟ ٹرین کی بات نہیں ہے، یہ پلاننگ کی بات ہے. جی ہاں، یہ پلاننگ کی بات ہے، اور یہ ٹیم مینجمنٹ اور کیپٹن اور وائس کیپٹن کا کام ہے. They should have done. بالکل. میں اب یہ کہنا چاہتا ہوں جو ہو گیا سو ہو گیا.
मोहसिन को मैं ये कहना चाहता हूं एज अ फैन दैट नंबर वन he agrees with us that team management has failed. मोहसिन आप ये बात एग्री करते हो ना? सर मैं बड़े अफसोस के साथ आपसे एग्री करूंगा. Okay, thank you. On the semi-final. On the semi-final. That was the crucial match for us. ठीक, बेशक. मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अब ये एडवाइस करें कि since this team management failed and brought humiliation to Pakistan, अब ये जो वेस्ट इंडीज टीम जा रही है, for God's sake change the setup. नंबर वन. नंबर टू, ये जो एजेड प्लेयर्स हैं लाइक यूनस, मिसबा एंड रजाक, इनको आप करें साइडलाइन. वेस्ट इंडीज की टीम एक यंग टीम है, आप यहां से यंगस्टर्स को ले जाएं एंड ट्राई टू लुक एट द नेक्स्ट वर्ल्ड कप विच इज इन 2015. यू हैव टू ग्रूम योर यंग बॉयज नाउ. और देखें मेरी बात सुने, आई थिंक यू हैव इनफ टाइम नाउ एंड आई होप यू आर द चेयरमैन ऑफ द सिलेक्शन कमिटी राइट थ्रू द नेक्स्ट वर्ल्ड कप होपफुली. I mean, if Mr. Bhatt is there until that time, what I'm trying to say is this: now you have Mr. Bhatt के supporter हैं, आपका ख्याल है उनको रहना चाहिए? नहीं, मैं नहीं. I am a critic of People's Party के हैं ना, तो no, I'm not support. No, Sarfraz, I've been more vocal critic than you on Mr. Ijaz Bhatt. नहीं, लेकिन अब आप क्यों कह रहे हैं? नहीं, I don't know. This is what I'm trying to say. इजाज भाट ने तो वाज़ेह किया हुआ है, जैसे वर्ल्ड कप खत्म होगा मैं इस्तीफा दे दूंगा. सरफराज शायद दे दें इस्तीफा, में झगड़े की क्या बात है? आगे बात करें. नसीम, I think Ijaz Bhatt is a disaster. He should be changed because जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं because it's a one man show at the Pakistan. ले उधर आप कह रहे हैं प्रॉब्लम था, गलत डिसीजन मेकिंग, वो गेम प्लान नहीं था, तो इजाज भट्ट का उसमें क्या? नहीं, इजाज भट्ट की मैं एक जनरल मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ. So therefore I would like to see a new management going to West Indies with the Pakistani team and youngsters जिनको आप ग्रूम करें for the next World Cup. अच्छा, मैनेजमेंट पे सरफराज आप ये बताएं, ये कोई एक एक्सट्रीम नहीं पोजीशन ले रहे, आखिर यही मैनेजमेंट रही है ना थ्रू आउट, बाकी सब मैचेस जीते हैं. हाँ, ये बात जरूर है कि इतना क्रूशल मैच जो था उधर मैनेजमेंट ने डिलीवर नहीं किया, तो इसके नतीजे में पूरी की पूरी मैनेजमेंट को, वकार को, आकिब जावेद वगैरह सबको घर भेज देना चाहिए. देखें, इस मैनेजमेंट ने जितना डिजास्टर और बदनामी पाकिस्तान की करवाई है, वन कैन जस्ट इमेजिन. आप देखें कि 7 प्लेयरों के ऊपर फाइन, बैन, ये वो, फिर उठा लिया अपना एक रिश्तेदार, उसका जो कमीशन का बना दिया, उसको उसके पास गए ही नहीं केस. इजाज भाट ने, किसकी बात करें? मैं ये जो कमीशन बनाया था ना, एक जज जो एहतसाब में भी लगा, फिर फारग हुआ बाद में. कौन? मुझे नाम अब याद नहीं आ रहा. इसका मतलब कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है, आपको तो नाम. तो उसके बाद ये जो अपना इंग्लैंड में डिजास्टर हुआ, फिर अंग्रेजों के खिलाफ बयान दे दिया जी कि अंग्रेजों ने जुआ किया, फिर माफी मांगी. फिर मैं ये कहूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जो हारून लगाट और उसके बाद न्यूज प्रेस में जो एक झूठी खबर उन्होंने निकाली कि पाकिस्तान ने ओवल के वनडे में स्पॉट फिक्सिंग की है, फिर कहा कि नहीं हुई, इनको उनके ऊपर केस करना चाहिए था, ताकि जो हमारे प्लेयरों के ऊपर केस हुआ है कम अज कम गिव एंड टेक होता वहां. तो ये बोर्ड चलिए, ये एक और मसले की तरफ आप निशानदेही की. बहरहाल नाज़रीन, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसी गुफ्तगू को जारी रखेंगे और हम बात करेंगे कि जो एक तो हमने बात की परफॉर्मेंस जो प्लेयर्स की, उसमें प्रॉब्लम था, कैप्टनसी में प्रॉब्लम था. ये जो कयास राइयां हैं कि मैच फिक्सिंग है, कोई पिटीशन चली गई लाहौर हाई कोर्ट में, इस तरह की बातें क्यों कर होती हैं, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे.